वेलकम बैक टू द शो। अच्छा, सीक्वेंस बड़ा दिलचस्प है कि पहले आजम स्वाति साहब जाते हैं, अलीमा खान साहिबा नहीं जा पाती, उसके अगले दिन जाते हैं अली अमीन गंडापुर साहब और बैरिस्टर साहब। बैरिस्टर साहब लॉन्ग मार्च के दिनों में भी खासे एक्टिव और इंपॉर्टेंट रहे, क्योंकि जाके उन्होंने मकाम जो एहतजाज थका था उसके चेंज करवाने के हवाले से इमरान खान साहब के साथ बातचीत की थी। तो सिट साहब क्या टास्क मिला इनको, क्योंकि शेख वकास अकरम, शिबली फराज, उन्हें पता ही नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट को दोबारा एंगेज करने का टास्क दिया गया है? नहीं, देखिए ये तो गंडापुर ने तो पहले भी कहा था ना कि बात एस्टेब्लिशमेंट से हो रही है और बड़ी पॉजिटिव आउटकम होगी जी, उसने बयान दिया हुआ जी, इंटरव्यू हमने पिछला प्रोग्राम किया था। हाँ, तो अब वो जाना ज़रूरी था ना कि वहाँ जाके खान को भी यही पैगाम दिया जाए। ये वही पैगाम है जो कि अमेरिका वालों ने जाके दिया। अच्छा, और वही पैगाम है जो कि स्वाति ने दिया। एक ही पैगाम जा रहा है। वो कन्विंस हो गए इमरान खान साहब? नो, खान साहब विल नेवर बी कन्विंस्ड, ये मैं आपको बता दूं। और अगर आप सलमान राजा से पूछें, वो आगे से हम कहते हैं नॉनसेंस, नॉनसेंस, वी आर नॉट टॉकिंग टू द एस्टैब्लिशमेंट। हमारा कोई राब्ता ही नहीं है एस्टैब्लिशमेंट के साथ। बैरिस्टर गौहर साहब भी यही कह रहे हैं कि हमारा कोई कॉन्टैक्ट नहीं है एस्टैब्लिशमेंट के साथ, और सलमान राजा भी यही कह रहे हैं। मगर गंडापुर, स्वाति, ये सारे खुले आम कह रहे हैं कि हम तो भी, और फिर बाद में वो डिनाई भी कर रहे हैं। बैरिस्टर साहब दोबारा डिनाई भी कर रहे हैं कि कयास आराइयां ना की जाए, पहले खुद एतराफ भी और फिर उससे। तो ये है कि ये सारे जो है ना, ये मिली भगत ही है ऐसे। और बेसिकली दी अटेम्प्ट इज के खान को थोड़ा ठंडा किया। मिली भगत है या कम्युनिकेशन गैप है? नहीं, कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं है। अच्छा। मैंने आपसे पता क्या कहा था, एक प्रोग्राम मैंने कहा था कि 90% पीटीआई के लोग जो हैं, लीडर्स जो हैं, वो एस्टैब्लिशमेंट के राब्ते में हैं। ये पिछले हफ्ते के शो में आपने कहा। ये बाय द वे ये सिर्फ पीटीआई का नहीं मसला, जो भी जॉनी उठता है ना यहाँ, सबसे पहले वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ राब्ता होता है। ठीक है। यहाँ कोई सहाफ़ी नहीं है, यहाँ कोई सियासतदान नहीं है, ठीक, यहाँ कोई बिजनेसमैन नहीं है जो कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ राब्ते में नहीं है, या शेल्वी से जो एस्टैब्लिशमेंट जिसके साथ राब्ते में नहीं है। मजबूरी है, कुछ रिश्ता, कुछ तो दैट इज द वे इट इज। ओके, तो अब आपके ख्याल में इन मुलाकातों के बाद एक और मुलाकात कहा जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर साहब कर सकते हैं फौरी तौर पर, तो कोई दोबारा से नेगोशिएशन शुरू होंगी और हम उसकी खबर सुनेंगे? क्योंकि आप देखें ट्विटर भी उस तरह से गोले नहीं उगल रहा, इमरान खान साहब का ट्विटर उस तरह से एक्टिव नहीं है, निशानियां इसमें। तो ये शायद हो ही रहा, यही बात ना हो रही हो कि चलो 2-4 हफ्ते 6 हफ्ते चुप करके बैठिए, थोड़ा टेम्परेचर को लोअर करें। तो हो सकता है ये पैगाम खान ने मान लिया हो कि चलो अभी करके देख लेते हैं। तो ये हमने देखना है ना कि आगे खान का ये पैगाम उसके लोगों तक पहुंचता है कि नहीं पहुंचता। ये जो ट्विटर चला रहे हैं उसके अकाउंट्स, क्या उनको ये हिदायत होती है कि नहीं होती? अभी तो अलीमा खान ने जाके मिलना है खान को, अभी तो सलमान राजा ने मिलना है, फिर देखे वो आके क्या कहते हैं। अच्छा, ये मुलाकातें करने ही नहीं दी जा रही अब, इसीलिए ना कि ये ना पानी ना फेर देना। इसमें भी एक निशानी है। हाँ, एब्सोल्युटली। चले एक और मुलाकात की तरफ आते हैं, मनपसंद मुलाकात आपकी, आपने जिसका जिक्र सबसे पहले छेड़ा। अच्छा यार, और तुसी बड़ी, जिसे कहते हैं, हिटिंग क्लोज टू द चेस्ट। आपके दिल के करीब है ये मामला हर तरह से। अच्छा, इस फरीक की तरफ भी आप करीब है और इसकी तरफ भी आप करीब है, दोनों आपके दिल के करीब। बड़ा मसला नहीं। लेकिन चले इसको डाइसेक्ट करें आपके, क्या मोहसिन नकवी साहब नाराज़ थे मरियम नवाज साहिबा से, या मरियम नवाज साहिबा बरहम थी कुछ मामलात पे? ऐसा क्या हुआ कि मरियम नवाज साहिबा को पहले जाना पड़ा और फिर मोहसिन नकवी साहब को आना पड़ा? अच्छा, ऐसे है कि ना कोई भरम था ना कोई नाराज़ था। अच्छा, इस लेवल पे नाराज़गी नहीं होती, भरम नहीं होता कोई बंदा, इस लेवल पे पावर प्ले होती है। ठीक। अच्छा, पावर प्ले क्या थी? मोहसिन नकवी साहब वाज अ वेरी पावरफुल इंटरिम चीफ मिनिस्टर। ठीक, और बड़े ऑब्वियसली ही इज क्लोज टू जी द बिग बॉय, द बिग मैन, पावर सेंटर्स, हाँ, द चीफ। हाँ, तो उसकी वजह से उनका भी बड़ा पावर है जी। तो वो जब हटे यहाँ से एज चीफ मिनिस्टर पंजाब और मरियम आई जी, तो जाहिर है फिर थोड़ी बहुत तो कंपटीशन होती है। मरियम इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन ऑल्सो। मरियम ने भी ये फैसला किया था कि मैंने भी प्रॉमिस को चलाना है और चला के दिखाना है कि आप मोहसिन नकवी को भी भूल जाएंगे और शहबाज स्पीड को भी भूल जाएंगे। दोनों स्पीडोज, दोनों स्पीडो बस स्पीडोज जो थी, दोनों को मैं बुला दूंगी। ठीक है। तो अब वो इस सिलसिले में जाहिर है कंपटीशन तो हो जाती है, लीडरी है ना, लीडरशिप की बात है। एक स्पीडो जो है वो जाके प्राइम मिनिस्टर बन गया। हाँ। दूसरा स्पीडो जो है वो पता नहीं इंटीरियर ये वो हर चीज़ वो पढ़ी जा रहे हैं। ठीक है। और यहाँ मरियम जो है उसकी तैयारी की जा रही है कि अगला प्राइम मिनिस्टर मरियम बनेगी।
میاں بڑے نواز صاحب تو یہی چاہتے ہیں نا, مریم بھی یہی چاہتی ہے کہ آپ چیف منسٹر پنجاب کے بعد تو پھر پرائم منسٹر اگلی منزل یہی ہوتی ہے. ٹھیک, اور اگر بگ چیف رہ گئے تو پھر محسن نقوی صاحب کی گڈی چڑھتی جائے گی, تو پھر کمپٹیشن کہاں ہوگی؟ ناٹ بٹوین شہباز شریف اینڈ مریم, ناٹ بٹوین شہباز شریف اینڈ محسن, اٹ ول بی بٹوین محسن اینڈ مریم. رائٹ, ٹھیک. اچھا, اب تو دیٹ از فار دا فیوچر, بٹ فار دا ٹائم بینگ مریم کو احساس ہے اس بات کا, سب کو احساس ہے اس بات کا, تو اس لیے محسن نقوی کو انہوں نے پنجاب کے اندر گھاس نہیں ڈالا. اچھا, وہ چاہ رہے تھے فلانے بیوروکریٹ چاہیے مجھے دے دے, انہوں نے کہا نہیں دیں دی. فلانا آئی جی چاہیے تھا, انہوں نے کہا نہیں دیں دی. وہ تو آتے ساتھ یہ معاملہ چھڑا تھا, اور ان کو نہیں ملا, نہیں ملا. سلولی لے گئے تھے, نہیں وہ ادھر ادھر سے کھینچا تھا کی, مگر شروع میں تو سنب ہو گیا تھا, شروع میں جی انکار تو ظاہر ہے. پھر اس کے بعد ابھی جو کمیٹی بنی ہے بڑی امپورٹنٹ ہے یہ ڈیولپمنٹ, یہ ہارڈ کرنے کی, جس کے اندر سارے پروونسز کے آئی جیز اور میرا خیال چیف سیکرٹریز کو بلایا گیا ہے. جی ایسے ہی ہے نا. تو اگر انٹیریئر کا ریٹ چلانی ہے تو پروونشل سپورٹ تو چاہیے نا, چاہیے بالکل, اس کے بغیر تو نہیں چلے گی. پنجاب بڑا صوبہ ہے, تو میرا خیال ہے کہ جس قسم کے ٹھنڈے حالات تھے بٹوین مریم اینڈ محسن, تو اس کو تو ٹھیک کرنا تھا نا. تو یہ ان دونوں میں سے کسی نے خود تو اٹھ کے نہیں کرنا تھا. تو پھر بگ چیف نے یہ آرڈر کیا کہ ہماری ریاست کی ضرورت ہے, آپ دونوں جو ہے مہربانی کر کے کوآپریٹ کریں ان اے لارجر انٹرسٹ. تو وہ پھر مریم بی بی کو یہ کہا گیا کہ جی بہت ہو گیا, ٹھیک ہے, وی آر ود یو, ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں پورا, مگر وہ ساڈا بندہ ہے تو اس کی ضرورت ہے اس کو سپورٹ ان پنجاب, اور تو مہربانی کر کے ذرا مل لو, سارٹ آؤٹ یور پرابلمس. تو وہ نہ تو نہیں کر سکتے, بگ چیف کا جب آئے پیغام تو یو کانٹ سے نو. تو وہ تو پھر ریلکٹنٹلی ملاقات ہوئی. اچھا, مریم کالڈ آن محسن. سو ایک تو ہائرارکی اسٹیبلش ہوگی نا کہ چیف منسٹر پنجاب کالز آن انٹیریئر منسٹر, ناٹ انٹیریئر منسٹر کالز آن چیف منسٹر. اور یہ this protocol was established by the establishment. Right. That is the hint to CM کہ Mohsen is very close to us. You go and meet him. And then he met Shehbaz Sharif. But then, نہیں, شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہر روز ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں. That was not linked with this. I don't think وہ تو Okay. ملا ہوگا to say میں جانا ہے, تسی بھی ذرا کہہ دینا. اچھا, ادھر سے بھی آ گیا, آپ بھی کہہ دیں, یہ صرف اتنا. تو اس نے فون کیا ہوگا پاجی, وہ پاجی وہ کہتے نا ذرا مل لو محسن نو. بٹ پاجی سے ملنے کی نوبت کیوں آئی؟ اب میں بتاتا ہوں نا یار, وہ تصویر بھی سامنے چلائیں گے تاکہ باڈی لینگویج بھی آپ بتائیں. وہ تو نہیں خیر ہو جائے, ہم تسی مجھ سے پوچھو گے باڈی لینگویج نہیں, پہلے میں اپنا ختم کروں, آپ پلیز انٹرپٹ نہ کریں. تو شہباز شریف کو تو محسن کہنے گئے تھے کہ ذرا کہہ دیو پاجی نو کہ مجھے مل لیں اب. اچھا, تو کیونکہ بگ چیف نے کہا کہ تو یہ اچھا نہیں لگتا نا, ذرا ٹینشن اننیسری, میڈیا اسپیکولیشنز کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے, میں رہوں گا, میں نہیں, واٹس گوئنگ آن. تو وہ شہباز صاحب نے فون کر دیا ہوگا بھائی صاحب کو کہ جی وہ مل لو ذرا. تو پھر بھائی صاحب نے کہا ٹھیک ہے پھر مل لینے ہیں. مگر بھائی صاحب کا جو اسٹیٹس ہے از ہائر دین ایون دا پرائم منسٹر. میاں نواز شریف صاحب کسی کو ملنے نہیں جائیں گے unless it is for a political reason. مولانا کو ملنے جا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, زرداری صاحب کو ملنے جا سکتے ہیں. زرداری صاحب کو نہیں, 50-50. اوکے اوکے, اچھا. He may be the president, but ٹھیک. مولانا is a different, وہ ایک ذاتی تعلقات بھی ہیں میاں صاحب کے, بڑی دوستی بھی ہے اور ظاہر ہے کمپٹیشن بھی ہے, اور مولانا بھی آ جاتے ہیں ملنے کے لیے ان کو, اور اگر ضرورت پڑے تو میرا خیال ہے میاں صاحب بھی کترائیں گے نہیں, although میاں صاحب would prefer کہ آپ آئیں. میاں صاحب is now the elder statesman. He is above everything. کسی کو ضرورت ہے ان کو ملنے آئے. He is not going to go to meet anyone. Okay. Because it's big. He's been prime minister 3 times. 3 times prime minister اٹھ کے نہیں جاتا کسی کے پاس, آپ آتے ہیں. Because elder statesman. ٹھیک. تو اس لیے تو اس کے بعد پھر میاں صاحب کو بھی ملنا پڑا, مگر محسن had to call on him. Okay. مریم had to call on محسن, محسن had to call on نواز شریف صاحب, اور ریکویسٹ یہ تھی کہ مریم بی بی وہاں ہو. ریکویسٹ محسن صاحب کی تھی. ہاں. اوکے.
تو پھر وہ کمپلائنس ہو گئی، بیکاز باتیں کچھ پنجاب کی ہونی تھی، کچھ جنرل باتیں ہونی تھی، تو بڑے میاں صاحب نے کہنا پھر مریم بھی بیٹھے گئے تو سن لے ساری گلاں. تو اب آپ so I think that is what happened. The main purpose of this was nothing more serious than انگریزی کا محاورہ ہے to melt the ice. برف پگھلنی تھی کیونکہ آگے مل کے کام کرنے ہیں کچھ، اس کے ساتھ آنا جانا بھی ہونا چاہیے. اور جب محسن چاہیں وہ آ کے سی ایم کو ملیں، جب سی ایم کا کوئی مسئلہ ہو تو وہ محسن کو فون کرے اور محسن ان کا کام کرے. اور یہ جو ہے نا ہم نے یہ نہیں دینا، آپ نے یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا. ہمیں محسن کو کل پولیس کی ضرورت پڑ جاتی ہے یا سی ٹی ڈی کی ضرورت پڑ جاتی ہے جو یہاں ہے، تو سی ایم کہہ سکتی ہے کہ نہیں میں نہیں اسپیئر کر سکتی. تو یہ ساری چیزیں ختم ہونی چاہیے ان دا نیشنل انٹرسٹ. تو یہ ایک طرف تو یہ پیغام تھا، دوسرا یہ تھا کہ لیٹس ورک ٹوگیدر. اوکے، لیکن جو تصویر ہے سامنے اگر ہم دکھائیں اس میں تو ایسے لگ رہا ہے جیسے محسن صاحب کسی چیز کے لیے جواب دہ ہیں میاں صاحب کو، میاں صاحب ان سے کچھ پوچھ رہے ہیں، اور مریم نواز صاحبہ جیسا پروفائل موڈ میں بیٹھی ہیں. ایسے نہیں لگتا کہ بال اب بھی موجود ہے یا اب بھی وہاں کوئی؟ آپ نے کوئی کتاب لکھی ہے یہ لکھنا چاہ رہی ہیں؟ ایک تصویر کی انٹرپریٹیشن میں آپ پورا ایک سیاسی بیانیہ بنانا چاہ رہے ہیں؟ اصل میں ایک وقت تھا آپ نے ایک تصویر کے اوپر کمنٹ کیا تھا اور اس کو بھانپ لیا تھا. عمران خان صاحب کی ملاقات تھی جنرل فیض سے اور جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے، تو آپ نے اس پہ یہ آئیڈینٹیفائی کیا تھا، پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ ایک صاحب صوفے پہ بیٹھے ہیں اور ایک کرسی پہ بیٹھے ہیں. اس کے بعد کرسی ختم ہو کے صوفہ آ گیا. اگلی تصویر میں دونوں کے لیے صوفے رکھے گئے تھے. تو وہ دیکھیں آپ کہ ایک تو یہ کہ یہاں پر جو اسکیم ہے کلر اسکیم وہ بڑی سگنیفیکنٹ ہے. نواز شریف صاحب دونوں ہاتھ ایسے صوفے پر رکھ کے بیٹھے ہیں اور محسن صاحب دونوں ہاتھ باندھ کے بیٹھے ہیں. مریم نواز صاحبہ تھوڑی پروفائل میں بیٹھی ہیں. تو یہ تصویر آپ کو کیا سمجھا رہی ہے؟ مجھے یہ کہہ رہی ہے کہ یہ میٹنگ جو ہے یہ خوشی سے نہیں ہوئی، یہ کروائی گئی ہے. نمبر ایک اس کے اندر ایک قسم کی فارمیلٹی ہے، انفارمیلٹی نہیں ہے. جیسے آپ سیاستدان ایک دوسرے کو ملتے ہیں نا تو چوڑے ہو کے بندے ہیں، اتنے سارے ٹائٹ ہو کے بیٹھے ہیں. ٹھیک، محسن صاحب زیادہ ٹائٹ ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے ایک سبارڈینیٹ بیٹھتا ہے ایسے کر کے، ان ڈیفرنس، پولائٹنس، عزت، ہمبل. ہاں، اور وہ جو میاں صاحب ہے کیونکہ وڈے میاں صاحب نے، وڈے تو وڈے میاں صاحب نے، وہ این جی بیٹھے ہیں جس طرح ہمیشہ بندے ہیں. دیٹ از اے اسٹائل. ہی آلویز سٹس لائک دیٹ ان اے صوفہ. اپنے لوگ بیٹھے ہو یا کوئی اور بیٹھا ہو، سیدھے اپ رائٹ بیٹھتے ہیں اور ایسے ان کے بازو ہوتے ہیں. میں تو بڑی دفعہ بیٹھا نا تو مجھے پتا ہے این جی بندے نے ہو. اور مریم جو ہے ان کی جو پوز ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. ایک تو یہ کہ کچھ فاصلے پہ بیٹھی ہے. اگر کوئی 3 وے کانورسیشن ہو رہی ہوتی نا کہ جی ڈسکشن ہو رہی ہے کوئی، تو وہ قریب بیٹھتی. مطلب ہے کہ وہ اتنا بڑا صوفہ ہے جہاں محسن صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ دوسرے کونے میں جا کے بیٹھی ہوئی ہیں. اٹس اے 4 سیٹر، وہ دوسرے کونے میں بیٹھی ہوئی ہیں. تو دے کوڈ ہیو ہیڈ اے ڈفرنٹ سیٹنگ، جہاں میاں صاحب ایک کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک کرسی پہ یہ بیٹھی ہوئی ہیں اور ایک کرسی پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں. مگر ایسے نہیں کیا. تو میاں صاحب نے وہ بڑے صوفے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک سنگل سیٹر، وہ بیٹھی ہوئی ہیں ایک کونے میں، ایک ادھر. اینڈ جس طریقے سے وہ بیٹھی ہوئی ہیں اس سے ایسے لگتا ہے کہ شی از ناٹ کنٹریبیوٹنگ ٹو دا ڈسکشن. بیسکلی سوال جواب تھوڑی بہت جو بات ہو رہی ہے بٹوین محسن اینڈ بٹوین میاں صاحب ہو رہی ہے. اور شاید اوکیجنلی یس نو میں ہلکی ہلکی شاید مریم وڈ کامنٹ آن اٹ. بٹ کلیئرلی یہ نظر آ رہا ہے کہ مریم از گیونگ دی امپریشن کہ ٹھیک ہے اور تسی آ گئے ہو تو بیٹھو، تو میں بیٹھی ہیں سن رہی ہیں اور میرے کو کی جواب لینا بڑے میاں صاحب کو جواب لو. تو شی سٹنگ دیئر لسننگ ٹو ایوری تھنگ بٹ شی از ناٹ میکنگ. لگتا ہے ایسے کہ انہوں نے زیادہ کنٹریبیوٹ نہیں کیا ٹو دا ڈائلاگ. نہ میں سمجھتا ہوں یہاں کوئی ایسی بات ہوئی ہے جس پہ یہ تو میں والی بات ہو. نہ یہ بالکل پولائٹ کانورسیشن، سلام دعا، کی حال ہے کی نہیں، یہ ہمارے مسئلے ہیں تو اگر تھوڑی سی ہیلپ ہو جائے تو یہ ہو جائے. ٹو وچ میاں صاحب وڈ ہیو سیڈ ہاں آف کورس چیف منسٹر بیٹھی ہوئی ہیں یہ وہ، اینڈ چیف منسٹر وڈ ہیو سیڈ جی بالکل ہاں ہو جائے گا اینڈ سو آن. ہاں تو آئی تھنک اٹ واز آئس بریکر بٹ لانگ اوور ڈیو. اوکے، تو برف پگھل گئی. برف پگھل گئی ہے مگر اس کا یہ مطلب نہیں برف پھر نہیں بن جائے گی. وقتی برف پگھلی ہے. لانگ ٹرم کانفلکٹ کمپٹیشن ہے نا، اس لیے آئی تھنک یہ پہلا قدم ہے ان دا نیشنل انٹرسٹ. اچھا، اور کوئی ایسا پلان بھی ہے اسٹیبلشمنٹ کا کہ 18 سال تک پی ٹی آئی کو اقتدار میں نہیں آنے دینا؟ یار خدا کا خوف کرو، اے کون کہہ رہے ہیں؟ کوئی کہہ رہا ہے. اچھا اے دسو 17 سال نہیں 18 کیونکہ 3 سال اس دور کے باقی ہیں ابھی نا. اچھا، تو 3 سے 3.5 سال 4 سال تو باقی آگے، تو اس کے بعد مطلب 15 سال آپ اور ملائیں. اچھا، تو 18 سال تک پاکستان تحریک انصاف کا کوئی چانس نہیں. تو ابھی عمران خان از ہاؤ اولڈ؟ 72. تو 72 پلس 18
72 + 18 یہ تو 90 ہو گیا. تو آپ کا خیال ہے 90 کی سال تک عمران خان جیل میں رہے گا؟ نہیں. تو یہ پھر جس نے بھی یہ اڑائی ہے وہ میرا خیال ہے اتنا کافی ہے. ایک ملاقات کا تذکرہ سیٹھی صاحب نے کیا اور اس کے بعد محسن نقوی صاحب اور مریم نواز صاحبہ کے معاملات میں بھی آپ کو کچھ اشارے ملے ہوں گے, اور اس کے بعد جو میں نے کویسچن ڈائریکٹ پوچھ لیا اس سے بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں. یاد کہہ دوں, یہ جو ساری پیشن گوئیاں ہیں نا, یہ ساری پیشن گوئیاں کہ خان کب آئے گا باہر, کیسے مکمکہ ہوگا, آگے کون آئے گا, الیکشن کب ہوں گے, یہ ساری پیشن گوئیاں جو ہے نا اس کے پیچھے بیس ایک ہی ہے. ایسے لگتا ہے کہ یہ سٹیٹس کو چلے گا, عمران خان جو ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی, وہ کبھی نہیں نکلے گا باہر, اور اس وقت جو لوگ اقتدار میں بیٹھے ہیں یہی بیٹھے رہیں گے. عوام کا کوئی نہیں سوچ رہا کہ عوام کیا سوچ رہی ہے, عوام کیا کرے گی. جس دن عوام پھٹی اس دن سب پھٹ جائے گا.